ڈونلڈ لو اب امریکی قوانین کے تحت یہ پراسیکیوٹ ہوگا، یہ عدالت میں جائے گا، اس کے خلاف سینٹ کی انکوائری ہو رہی ہے۔ بہت جلد جو ہے سائفر کی کہانی آپ کو امریکہ کے ایوانوں میں ان کی بازگشت سنائی دے گی۔ نواز شریف کے دونوں بیٹے جن کو آپ آنگڑو باگڑو شانگڑو بولتے ہیں وہ پاکستان آ گئے ہیں۔ مریم نواز کہتی تھی کہ یہ پاکستانی شہریت نہیں رکھتے، یہ کینیڈین لندن کی شہریت رکھتے ہیں، اور کل وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستانی اور پاکستانی شہری ہیں۔ بات یہ ہے ضمانتیں مل گئی ہیں، انہوں نے جو ہیں عدالتوں سے رجوع کر لیا ہے، باقی وہ سارے ٹوٹکے آج کل چل رہے ہیں۔ مریم بی بی کا جو بیان ہے، ان کے بھائیوں کا جو بیان ہے، اینی ہاؤ اگر وہ کہتے ہیں نا اپنے ہی سہولت کے مطابق مناسب وقت پہ وہ انصاف لینے آئے ہیں، تو لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ دیر آید درست آید، بلکہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کی آمد جو ہے وہ کہتے ہیں نا فصل جب پک جاتی ہے اور پھر مالک جو ہے وہ کھانے کو آ جاتا ہے، تو لہٰذا ان کی آمد حالات ایسے پیدا ہو گئے ہوں گے کہ ان کو اب یقین ہو گیا ہوگا کہ ان کے ساتھ انصاف ہوگا، تو لہٰذا انصاف ہونے دیں، جس طرح ان کی والد کے ساتھ ہوا، میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا، میاں شہباز صاحب کے ساتھ ہوا، حمزہ شہباز کے ساتھ ہوا، بلکہ پوری شریف فیملی کے ساتھ جس تیزی سرعت چابکدستی کے ساتھ انصاف ہوا ہے، تو لہٰذا اب ان کا بھی حق بنتا ہے۔ اللہ انصاف دے رہا ہے، نہیں، ان کا بھی حق بنتا ہے نا، جب بزرگوں کو انصاف مل رہا ہے تو بچوں کو بھی ملنا چاہیے۔ ویسے ایک بات میں بتا دوں، نون والے اور کچھ صافی حضرات ہردہ سرائی کر رہے تھے پشاور ہائی کورٹ کے خلاف، روزانہ بیٹھ کے کہ پشاور ہائی کورٹ گویا کسی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اب یہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ یہی پشاور ہائی کورٹ ہے، اور 5-0 کے ریشو سے انہوں نے ہماری پٹیشن خارج کی ہے۔ اب تو ان کو چپ لگ گئی ہے، عدالتوں کی توہین کرتے ہوئے تو یہ ان کی زبانیں بڑی باہر نکل آ جاتی ہے۔ یہ بھی دیکھیں نا، فیصلہ ہمارے خلاف آیا ہے، لیکن آپ عدالت کی امپارشیلٹی کو ضرور سراہیں۔ جہاں پہ کیس بنا ہے پشاور ہائی کورٹ نے دیے ہیں، جہاں ان کی دانش میں نہیں بنا ہے انہوں نے انکار کیا ہے۔ مروت صاحب رات کو کچھ صحافیوں کو آپ نے بائیکاٹ کر دیا ہے، یہ پرانا نوٹیفیکیشن ہے، نیا نہیں ہے۔ فیصلے آئے تو کیا امید ہے کہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ اگر آپ کو امید ہے تو ہمیں بھی ہے۔ کے پی کے بیوروکریسی کی دیکھ بھال کے لیے آپ کو کہا گیا، کیا کریں گے؟ نہیں، خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں پولیس نے، ڈپٹی کمشنر نے جس طرح پنجاب میں کیے ہیں اس سے کہیں زیادہ یا اسی برابر ظلم و جبر وہاں پہ کیا ہے، تو لہٰذا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہو، لوٹا ہو، اغوا کیا ہو، مارا ہو، پیٹا ہو، قانون کا ناجائز استعمال کیا ہو، اختیار سے تجاوز کیا ہو، بدنیتی پر مبنی پرچے درج کیے ہو، اور آج جب اقتدار آ گیا تو ہم اپنے قانونی حق، یہ قانونی حق ہے ہمارا کہ ظلم کے خلاف، جرم کے خلاف، جبر کے خلاف، یا قانون کے ناجائز یا اختیارات کے ناجائز استعمال کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں۔ تو لہذا خان صاحب کو اطلاعات ملی تھی اور ورکر کی ڈیمانڈ ہے، تو اس پہ ہم ایک کمیٹی بنانے جا رہے ہیں۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات ہوگی میری، شاید آج ہو جائے، اور ہم دیکھیں گے کہ کل کتنے کیس درج ہوئے، اس میں اصلی کتنے، جیلی کتنے ہیں، جیلی کیوں درج ہوئے، جیلی کا سٹیٹس کیا ہے، ثابت کرنے کے لیے ایویڈنس کیا ہے، اور بہت سارے کیسز میں ابھی ہمیں علم ہوا ہے کہ پولیس نے ڈر کے مارے کیسز کو کینسل کرنا شروع کیا ہے۔ تو لہٰذا ہم ان تمام چیزوں کو، 3-4 چیزیں ہیں جو درگزر نہیں ہوں گی۔ نمبر 1، جنہوں نے قتل کیے ہیں خدا بھی معاف نہیں کرتا ہے، تو لہٰذا قتل کو معاف کرنے کا اختیار مقتولین کے ورثاء کے پاس ہے، اور کوئی قانون جو ہے ہمیں قاتلوں کو مقدمے ان کے خلاف دائر کرنے سے روک نہیں سکتا ہے۔ وہ ہماری حکومت ہوتی یا نہ ہوتی، ورثاء جو ہیں ان کو مقدموں میں ان کے خلاف مقدمے دائر کر سکتے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، اختیارات کا ناجائز استعمال، جس کے ذریعے انہوں نے ناجائز مقدمے درج کیے، سیاسی بنیادوں پر، بدنیتی پر، کسی کو مجبور کرنے کے لیے، کسی کو پٹیائی چھڑانے کے لیے، کسی کے بچے کو اغوا کیا، کسی کے گھر میں گھس گئے، وارنٹ نہیں ہے،
7 दिन हफ्ते बेजा में रखा, कुछ लोगों को 35 दिन रखा, कुछ लोगों को 70 दिन रखा। ये जराइम है, कानून इनको जर्म कहता है, और जर्म जो भी करे वो चाहे वर्दी वाला हो या चाहे शहरी हो, दोनों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन होती है। लिहाजा उन DPOs, हम SHOs जो आला कार बने हैं, शायद उन पे उनके उसी रोल को हम देखें फैसिलिटेटर का। लेकिन जिन DPOs ने किया है, जिन RPOs ने किया है, ये इस खुशफहमी में न रहे कि किसी सियासी शख्सियत को पकड़ के अपने लिए रास्ता निकालेंगे। इंशाअल्लाह पूरा हिसाब होगा, इंतकाम कोई नहीं लिया जाएगा। हम आपके खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करके आपको अदालतों में पेश कर देंगे। अदालतें जाने और आप जाने।